رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی. فرمایا اے لوگو، اے میرے صحابہ، اپنے مال میں سے، اپنے اسلحے میں سے، اپنے اشیاء خوردنوش میں سے لا کر میرے سامنے رکھ دے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مجاہد جا رہے ہیں. کوئی جا رہا ہے تلوار نہیں ہے، تلوار دو. کوئی جا رہا ہے روٹی نہیں ہے، روٹی کے لیے آٹا دو. کوئی جا رہا ہے کھجورے دے دو، پانی دے دو. ان کو مالی سپورٹ کرو. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں گئے، ساری جمع پونجی کو ایک گٹھلی میں باندھ کر رسول اللہ کے در اقدس پہ آئے. حضور کے قدموں میں ساری جمع پونجی رکھ دی. رسول اللہ نے پوچھا فما ابقیتا فی اہلک، اے ابو بکر اپنے اہل و عیال میں کیا چھوڑا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یہ نہیں پوچھا کتنا لائے ہو، فرمایا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، سارا کچھ اٹھا کے تیرے در پہ آیا ہوں. حضرت عمر دوڑ کے آئے، خوش ہیں، آج میرے پاس مال زیادہ ہے، آج میرے پاس درہم و دینار زیادہ ہے، آج ابو بکر سے آگے نکلوں گا. ابو بکر کی معاشی پوزیشن کمزور ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے. نیکیوں میں مقابلہ کرنے کی عادت حضور کے صحابہ کرام کی تھی، دنیا میں نہیں، نیکی کمانے میں آگے نکلنے کا یہ مقابلہ اور مسابقہ ہے. عمر سمجھ رہے ہیں آج فرسٹ پوزیشن میری ہے، آج ابو بکر سیکنڈ پہ ہوگا، تھرڈ پہ ہوگا، فرسٹ ہو تو عمر ہوگا. آئے ڈھیروں سارا مال لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. حضور نے پوچھا فما ابقیت فی اہلک، اے عمر گھر میں ہے بیوی بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر نے سوال سنا، چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا. حضور میرے مال کو نہیں دیکھ رہے، ابو بکر کی گٹھلی کو نہیں دیکھ رہے کہ میرا ڈھیر ہے. ابو بکر کے چند سکے ہیں، وہ بھی کپڑے کی گٹھلی میں باندھے ہوئے ہیں. حضور نے سوال کا انداز بدل دیا، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ عمر کہنے لگے آدھا گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا تیرے در پہ لایا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. عمر پیچھے رہ گئے، ابو بکر آگے نکل گئے، سارا مال اللہ کے لیے دے دیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی. جبرائیل امین آسمانوں سے دوڑتے ہوئے آئے، فرشتوں کے ساتھ آئے. جبرائیل امین نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے ہیں، ببول کے کانٹوں سے اس ٹاٹ کو سیا ہے. حضور نے پوچھا جبرائیل آج ٹاٹ کے کپڑے کیسے پہنے ہیں؟ جبرائیل نے کہا کہ اللہ کے حبیب تیرے ابو بکر نے اللہ کے دین کے لیے، جہاد کے لیے سب کچھ تیرے در پہ لا کے رکھ دیا، تن کے کپڑے بھی نکال دیے، ٹاٹ کو پہن لیا اور کانٹوں سے اسے سی لیا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی ہے، اللہ نے فرما دیا آج کے دن جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، اسرافیل سارے فرشتے حضرت ابو بکر کے لباس میں نظر آنے چاہیے، اس لیے ہم نے محبت میں لباس پہنا ہے. تبھی تو علامہ محمد اقبال نے ابو بکر کی سخاوت کا تذکرہ، ابو بکر کی اس محبت اور حضور کے ساتھ عشق و وفا کا تذکرہ بڑے خوبصورت انداز میں کیا ہے. کیا کہا ہے؟ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور اس کا رسول بس. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، 200 اوکیا چاندی حضور کے قدموں میں رکھ دی اور اپنے گھر کا آدھا مال عمر کی طرح وہ بھی لے کر آگے، کھانے پینے کی چیزیں، کھجوریں، آٹا وغیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف جیسے تاجر، سخی تاجر کی اس دولت کو دیکھا، مال کے ڈھیر کو دیکھا. حضور نے دعا دی، فرمایا او عبد الرحمن اللہ تیرے اس مال میں بھی برکت ڈالے، فیما انفقتا جو تو نے خرچ کیا، وفیما ابقیتا
اور اس میں بھی برکت ڈالے جو پیچھے رہ گیا ہے۔ حضور کی دعا ہے، یہ عام آدمی کی دعا نہیں ہے، سب سے پاورفل دعا پیغمبر کی ہوتی ہے، حضور کی دعا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف نے لے لی، کیا دعا لی؟ اے عبد الرحمن، جو مال خرچ ہو گیا اللہ اس میں بھی برکت ڈالے، جو پیچھے آدھا چھوڑ دیا ہے اللہ اس میں بھی برکت ڈالے۔ دعا ایسی قبول ہوئی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی تجارت کو وہ ایسے 4 چاند لگے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اس کے بعد اللہ کے راستے میں ایک موقع پہ 4000 درہم دیے۔ پھر ایک موقع آیا 500 اونٹ دیے، پھر ایک موقع آیا 500 گھوڑے دیے، 500 اونٹ، پھر موقع آیا 500 گھوڑے، پھر موقع آیا 4000 درہم دیے۔ اور جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آ گیا، 75 سال کی عمر ہے، سن 41 ہجری ہے، بستر مرگ پہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وصیت کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں اپنے ورثاء سے جب میں دنیا سے چلا جاؤں، فرمایا اللہ نے مجھے بڑی دولت دی ہے، حضور کی دعا کی وجہ سے دی ہے، اس لیے ایسا کرنا ہے میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے 50,000 دینار میرے ترکے میں سے اللہ کے راستے میں غریب غربا کو، مجاہدین کو، طلباء کو، غریبوں کو دو، اللہ کے راستے میں دو، 50,000 دینار۔ اور پھر فرمایا باقی ترکے میں سے فرمایا 400 دینار ہر اس صحابی کو دو جس نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے اور ابھی وہ حیات ہے۔ چنانچہ 100 صحابہ غزوہ بدر کے شرکاء میں سے 313 میں سے 100 اس وقت زندہ تھے، 100 کو 400 دینار ہر آدمی کو ملے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو جانے کے بعد اس کی وصیت پہ عمل ہو گیا، سب کچھ دے دیا گیا۔ اس کی 4 بیویاں تھی، 4 بیویاں، ہر بیوی کے حصے میں جو میراث کا حصہ آیا وہ 80,000 دینار تھے۔ کتنے؟ 80,000 دینار۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت تھی جو انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ لی تھی۔ ایک تیسرے صحابی ہیں جس کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بڑے مالدار ہیں، وہ بھی آئے حضور کے در پہ۔ انہوں نے دیکھا حضور کے صحابہ کرام کی تعداد 30,000 ہے، گھوڑے نہیں ہیں کم ہیں، اونٹ نہیں ہے کم ہے۔ انہیں کہا اللہ کے نبی اس لشکر کے ایک حصے کو سواریاں میں دوں گا۔ 10,000 مجاہدین کو سواریاں دینے والے سخی کا نام عثمان غنی ہے۔ کیا نام ہے؟ عثمان غنی۔ 10,000 دینار بھی دیے۔ فرمایا اللہ کے نبی 10,000 دینار، 10,000 مجاہدین کو گھوڑے، اونٹ، 10,000 مجاہدین کو تلوار، نیزہ، زرہ، نیام، خود، 10,000 مجاہدین کو راشن میں عثمان دوں گا۔ مال اللہ نے دیا ہے تو دل بھی عثمان جیسا ہو، دل بھی عثمان اور عبد الرحمن جیسا ہو۔ پھر مال کمانے میں، تجارت کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، دل قارون کا ہو اور مال اللہ سے مانگے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ یہ دے دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10,000 دینار سونے کے سکوں کو حضور دیکھ رہے ہیں، چمک رہے ہیں نا، حضور اس میں سے ہاتھ ڈال رہے ہیں، اچھال رہے ہیں، ہوا میں یوں اچھال رہے ہیں، چہرہ خوشی سے چودھویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں یا عثمان، او عثمان، او میرے پیارے عثمان، آج کے بعد تو جو بھی عمل کرے تیرا کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ غریب صحابی ہے، نام ابو عقیل انصاری ہے۔ انہوں نے دیکھا حضور نے اعلان کیا ہے، گھر میں گئے دیکھا 1 روپیہ نہیں ہے، 1 کھجور کا دانہ نہیں ہے، 1 روٹی نہیں ہے،
کچھ بھی نہیں ہے، دل افسردہ پریشان ہے کہ حضور نے چندہ مانگا ہے اور میرا حصہ اس میں نہیں۔ چنانچہ پریشانی کے عالم میں ہے، سوچتے سوچتے ذہن میں ایک تدبیر آ گئی، کہنے لگے غزوہ تبوک میں میرا حصہ بھی پڑنا چاہیے۔ گئے ایک یہودی کے پاس، حضرت ابو عقیل انصاری کہنے لگے اس طرح کرو، مجھے یہ ملازمت پہ رکھو، میں آپ کے باغ کو سیراب کروں گا ایک رات کے اندر اندر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، معاوضہ طے ہو گیا کہ ابو عقیل انصاری کو 2 ساگ کھجور دیں گے۔ چنانچہ پوری رات ابو عقیل انصاری اپنے ہاتھ سے کنویں سے پانی نکال رہے ہیں، باغ کو سیراب کر رہے ہیں۔ صبح کی روشنی جو ہی نمودار ہوئی، ابو عقیل انصاری نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ 2 ساگ کھجور حضور کے پاس لے کر آ گئے، آدھا کیا، فرمایا اللہ کے نبی یہ آدھا میرے بچوں کا حصہ ہے، یہ آدھا مجاہدین کا حصہ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ آدھا گھر پہنچایا، آدھا حضور کو دیا۔ نبی پاک نے ابو عقیل انصاری کے ایک رات کی اس کمائی کی کیسی قدر کی۔ حضور نبی کریم نے پوچھا آپ نے یہ کھجوریں کہاں سے لائیں؟ کارگزاری سنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے، اپنے صحابی کو شاباش دی، فرمایا ابو عقیل انصاری تیرے اس 1 ساگ کھجور کی قیمت کتنی ہے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ راشن کا ڈھیر لگا ہے، کھجوروں کا ڈھیر لگا ہے، یہ آٹے کا ڈھیر لگا ہے، یہ روٹیوں کا ڈھیر لگا ہے، یہ پنیر کا ڈھیر لگا ہے، مختلف اشیاء خوردنوش کے ڈھیر لگے۔ حضور نے فرمایا ہر ڈھیر پر ابو عقیل انصاری کی کھجوروں میں سے 2 کھجوریں اوپر بکھیر دو۔ صحابی نے ساری بکھیر دی۔ حضور کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، فرمایا اللہ تیرے پیارے بندے میرے پیارے صحابی ابو عقیل انصاری کی یہ پاک کمائی میں اوپر ڈال دی ہے، نیچے جس کا جو بھی مال ہے یا اللہ اس کی برکت سے سب کو پاک کر دے، سب کو قبول کر دے۔ ایک اور صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا نام عاصم ہے، گئے اور گھر میں 70 وسق کھجور اٹھا کے لائے۔ 70 وسق کھجور، ایک وسق کا وزن اتنا ہوتا ہے جسے ایک اونٹ اٹھا سکتا ہے، گویا کہ 70 اونٹوں کا بوجھ اور وزن وہ لائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ غزوہ تبوک میں ابو بکر کی سخاوت، عمر کی سخاوت، عثمان کی سخاوت، عاصم کی سخاوت، ابو عقیل انصاری کی سخاوت، عورتیں بھی اس میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، حضور کی ماننے والی ہیں، صحابیات ہیں، حضور کے اعلان کو سنا، گھر میں بیٹھی ہوئی مستورات ماؤں بہنوں بیٹیاں وہ بھی مسجد نبوی میں آئی، کسی کے ہاتھ میں سونے کا کڑا ہے، کسی کے ہاتھ میں سونے کی بالیاں ہیں، کسی کے ہاتھ میں سونے کی مندری ہے، اپنے زیورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال کر اپنا نام بھی مجاہدین کی صف میں لکھ دیا۔